خوش آمدید کی یہ ساتھ میرے لیے فکری لمحے کی تمہید سے کہیں زیادہ تخلیقی لمحے کی تجدید کا نام ہے۔ سپاسگزار ہوں کہ آپ نے جس کرم گستری اور فیاضی کا مظاہرہ تعارف میں فرمایا۔ مجھے لگتا ہے کہ تعارف میرا کہیں حد تک یا کسی طور پر دیکھا جائے تو صرف یہی ہے کہ میں ان سوالوں کو پہچانتا ہوں جو ہر قاری کے ذہن میں اٹھتا ہے اور ان کے جواب تلاش کرتا ہوں۔ جو تخلیق ہوتی ہے وہ کسی ساتھ کی پابند نہیں ہوتی۔ کوئی رسمی طور پر میں نے اس کا آغاز نہیں کیا تھا۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ شاعری کا آغاز ہو یا لکھنے کا آغاز ہو یا پھر کوئی غزل کہنے کا یا پھر نظم کہنے کا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے انتخاب نہیں کیا کہ غزل ہو یا ناول ہو یا نثر میں ہو یا پھر نظم میں ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ غزل نے، نظم نے، ناول نے میرا انتخاب کیا ہے اس تخیل کو پروان چڑھانے کے لیے۔ دیکھیے، پہلی محبت میری جو ہے وہ لکھنا ہے، دوسری محبت بولنا ہے، یا آپ یہ یوں کہہ لیجئے کہ پہلی محبت بولنا ہے اور دوسری لکھنا ہے۔ ان کو آپ جس طرح سے بھی آپ لے لیجئے۔ لاشعوری طور پر میں لکھتا چلا گیا، اور جب ہوش آیا تب تک 320 صفحات مکمل ہو گئے تھے، اور رات ہی کے پہر میں یہ لکھا کرتا تھا۔ لکھنے کے بعد جب وہ مکمل ہوئے تو میں نے کہا یہ پڑھوں، لکھا کیا ہے؟ تو پڑھنے لگا تو ایک الگ سی کہانی، عجیب سی کہانی، ایک کردار ہے جو حقیقت کی دنیا سے بیزار ہے اور خوابوں کی دنیا کا متلاشی ہے۔ اور وہ ایک روز تھوڑی سی مختصر سی اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اب یہ بہت پذیرائی بھی اس میں عوام کی طرف سے آئی، پڑھنے والوں نے اس کو خوب جو ہے وہ اس کو پذیرائی بھی دی اور کافی حد تک یہ چلا بھی۔ اور میں نے اس کی 1000 کاپیاں چھپوائی تھیں پری بکنگ میں۔ 316 جو ہیں وہ 4 دن میں جو ہے وہ احباب تک پہنچ گئی، اور اب جو ہے وہ 1 مہینہ ہوا ہے غالباً، ایک مہینہ، اس 1 مہینے کے اندر میں نے 1000 جو کاپیاں چھپوائی تھیں، اب صرف میرے پاس 17 باقی ہیں۔ کہ میں نے اپنی زندگی کو ہو بہو، اقبال کا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ میں نے کوشش ہمیشہ سے یہ کی ہے کہ ایسی شمع بنا جائے جو خود بھی جلتی رہے، روشنی بکھیرتی رہے، اور پھر باقی جو جہاں پر تاریکیاں ہیں ان کو روشن کرتی چلی جائے۔ ایسی شمع بننے کی میں نے بھی کوشش کی ہے۔ زندگی پر بات ہو ہی گئی ہے تو مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا کہ ہر لکھاری نے جو ہے وہ اپنی بات کی ہے زندگی کے فلسفے کو بیان کرنے کی۔ جیسے کہ بھارت کے شاعر تھے، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، اتنے حصے میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ تو جان ایلیا نے بھی زندگی پر قلم بند کیا تھا کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ احمد فراز کا یاد آ ہی گیا مجھے، زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ تو ہر لکھاری کے ہاں زندگی کا فلسفہ الگ معلوم ہوتا ہے، اور میرے ہاں بھی یہی چیزیں ہیں۔ میں نے بھی زندگی کو الگ زاویے سے پہچانا، اور میں نے کہیں لکھا تھا کہ زندگی انسان کی اپنے فعل کا نام ہے، جیسے آپ چاہیں گے ویسے زندگی گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہجہ سیکھا کہ لفظ ہمارے ہاں جب تک ہم زور نہ ڈالیں کسی لفظ پر ہمیں مزہ ہی نہیں آتا۔ لفظ فیض نہیں، لفظ فیض ہے، لفظ اور نہیں، لفظ اور ہے، یہ لہجہ ہے، یہ آپ کو لغت نہیں سکھا پائے گی۔ جیسے کہ لفظ ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہم سب اس کو ادا کرتے ہیں، دعا گو، غلط ادا کرتے ہیں۔ لفظ ہے دعا گو، جیسے گفتگو اور دعا گو دونوں فارسی سے آئے ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اس طرح سے چلتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جیسے آپ میزبان، ہمارے ہاں لفظ تو لفظ میزبان ہے۔ تو اس طرح کے خیر بہت سے ہیں، تو یہ لہجے ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ ان پر کام کیا جائے تو آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف جو ہے وہ دل پر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ امید واسق ہے کہ آپ کا گلشن دل مسرتوں سے شادمان ہوگا۔ صرف آواز پہچان نہیں ہے میری آواز سے آگے بھی سنا چاہے مجھے۔ آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو اسد علی بلوچ کا سلام۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ایک ایسی منفرد شخصیت موجود ہیں جو نہ صرف ایک آر جے، ٹیچر، شاعر اور ادیب ہیں، بلکہ حال ہی میں ان کی اپنی ایک تصنیف خواب نگر کے دروازے کے نام سے بھی شائع ہو چکی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سائم خان راست کی۔ آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ سر، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا آزاد کشمیر میں تعلق کہاں سے ہے اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو خوش آمدید کی یہ ساتھ میرے لیے فکری لمحے کی تمہید سے کہیں زیادہ تخلیقی لمحے کی تجدید کا نام ہے۔ سپاسگزار ہوں کہ آپ نے جس کرم گستری اور فیاضی کا مظاہرہ تعارف میں فرمایا۔
مجھے لگتا ہے کہ تعارف میرا کہیں حد تک یا کسی طور پر دیکھا جائے تو صرف یہی ہے کہ میں ان سوالوں کو پہچانتا ہوں جو ہر قاری کے ذہن میں اٹھتا ہے اور ان کے جواب تلاش کرتا ہوں، اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ ان کو قلم بند کر کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی نظر کر دوں۔ اور جہاں تک دیکھا جائے تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ تخیل کو لے کر آگے جایا جائے اور اس کو قلم بند کیا جائے۔ جہاں تک رہی بات آپ کی کہ آغاز کہاں سے ہوا، تو مجھے لگتا ہے کہ جو تخلیق ہوتی ہے وہ کسی ساتھ کی پابند نہیں ہوتی، اور کبھی بھی کسی بھی جگہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ سلسلہ اسی طرح سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں نے ایک چیز محسوس کی اپنے ہاں کہ میں نے اپنی زندگی کو ہو بہو، اقبال کا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ میں نے کوشش ہمیشہ سے یہ کی ہے کہ ایسی شمع بنا جائے جو خود بھی جلتی رہے، روشنی بکھیرتی رہے، اور پھر باقی جو جہاں پر تاریکیاں ہیں ان کو روشن کرتی چلی جائے۔ ایسی شمع بننے کی میں نے بھی کوشش کی ہے۔ زندگی پر بات ہو ہی گئی ہے تو مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا کہ ہر لکھاری نے جو ہے وہ اپنی بات کی ہے زندگی کے فلسفے کو بیان کرنے کی، جیسے کہ ایک بھارت کے شاعر تھے، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، اتنے حصے میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ تو جان ایلیا نے بھی زندگی پر قلم بند کیا تھا کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ احمد فراز کا یاد آ ہی گیا مجھے، زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ تو ہر لکھاری کے ہاں زندگی کا فلسفہ الگ معلوم ہوتا ہے، اور میرے ہاں بھی یہی چیزیں ہیں۔ میں نے بھی زندگی کو الگ زاویے سے پہچانا، اور میں نے کہیں لکھا تھا کہ زندگی انسان کے اپنے فعل کا نام ہے، جیسے آپ چاہیں گے ویسے زندگی گزرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہر شخص جو اس کو گزارتا رہتا ہے۔ اچھا، آپ ایک مایہ ناز شاعر بھی ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ شاعری کے سٹارٹ میں آپ کی کیا موٹیویشن رہی، اور کس کو پڑھ کر یا پھر کیا موٹیویشن تھی کہ آپ نے شاعری کا آغاز کیا؟ جی، کوئی رسمی طور پر میں نے اس کا آغاز نہیں کیا تھا۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ شاعری کا آغاز ہو یا لکھنے کا آغاز ہو، یا پھر کوئی غزل کہنے کا یا پھر نظم کہنے کا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے انتخاب نہیں کیا کہ غزل ہو یا ناول ہو یا نثر میں ہو یا پھر نظم میں ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ غزل نے، نظم نے، ناول نے میرا انتخاب کیا ہے اس تخیل کو پروان چڑھانے کے لیے، اور یہی سلسلہ چلتا چلا گیا۔ اور آغاز بھی جو ہے وہ میرا اس طرح سے رہا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، شاعری پڑھنے کا، اور میں اساتذہ کو پڑھتا تھا جس میں میرے پسندیدہ، خیر ایک جو وقت آتا ہے اس وقت کے بعد تو آپ کو تمام ہی اساتذہ جو ہیں وہ پسند آ جاتے ہیں۔ بالخصوص مجھے مرزا نوشا غالب جو ہیں وہ بہت پسند ہیں، ان کو میں نے ان کا مطالعہ بہت کیا، اور اسی طرح پھر ہم چلتے ہیں، احمد فراز ہیں، میر ہیں، اقبال کو میں نے بہت پڑھا، ان کی کلیات مکمل طور پر میں نے پڑھی، اور محسن نقوی ہیں، پروین شاکر ہیں۔ تو میں نے مطالعہ کیا تو مجھے جس کا مطالعہ کرتا ہوں وہ میرا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ تو یہی سلسلے ہیں اور اسی طرح سے چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سلسلہ اسی طرح سے ہے، میں نے کوئی رسمی طور پر اس کا آغاز نہیں کیا، یہ خود ہی ہوتا چلا گیا۔ شاعری کے ساتھ آپ ایک عمدہ آر جے بھی ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے ریڈیو کا آغاز کیا، ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان کسی چیز کی شروعات کرتا ہے تو وہ جب بڑھتے بڑھتے ارتقاء کا سفر طے کرتا ہے تو وہ سٹارٹنگ میں اس طرح سے اپنے چیزوں پر عبور نہیں رکھتا۔ تو آپ نے اپنی اس پوری جرنی میں کیا کچھ سیکھا ریڈیو کی، اور آغاز کیسے کیا، اور اب آپ کا فیوچر آپ کو کیا لگتا ہے، یہ بتائیے گا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، پہلی محبت میری جو ہے وہ لکھنا ہے، دوسری محبت بولنا ہے، یا آپ یہ یوں کہہ لیجئے کہ پہلی محبت بولنا ہے اور دوسری لکھنا ہے، ان کو آپ جس طرح سے بھی آپ لے لیجئے۔ یہاں پر ایک چیز جو میں نے دیکھی کہ ارتقاء کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ اچھا بھی ہے کہ آپ کا ارتقاء جب ہوتا ہے اور وہ ہر چیز جو وقت کے ساتھ بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو میرے ہاں بھی یہی معاملہ رہا۔ جب آغاز ہوا ریڈیو کا پروگرام، جب میں نے کرنا شروع کیا تو غزل ٹائم کے نام سے پروگرام ہوا کرتا تھا،
اور اس کو جب میں نے کرنا شروع کیا، اب جب دیکھیے آپ جب بھی آگے جاتے ہیں تھوڑا سا پروان چڑھتے ہیں تو آپ کو جو پچھلی چیز ہے وہ اتنی کچھ خاطر خواہ نہیں لگتی، آپ کہتے ہیں کہ اس میں تو اور بہتری ہونی چاہیے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں تمام سننے والوں کو بھی جو مجھ سے کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جہاں پر میں کچھ چیزیں پڑھا بھی رہا ہوتا ہوں، سکھا بھی رہا ہوتا ہوں، تو وہ ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ارتقاء سے آپ گزریں اور اپنا ناقد ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں اگر آپ کے یہاں خود پسندی ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ اس کو بھی لے لیں، لیکن خود پسندی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. اگر آپ ناقدین ہیں، اپنے ہیں، اپنا ناقد ہونا بہت مشکل چیز ہوتی ہے. اگر آپ اپنے ناقد ہیں تو میرے خیال میں آپ بہت زیادہ خود کو پالش کر کے آگے بڑھتے ہیں اور ہر چیز پھر آپ کی اچھی ہوتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اچھی چیز ہوگی تو تبھی عوام کی طرف سے پذیرائی بھی ملے گی، خواہ وہ آپ بولنے کی صورت میں لے لیں، لکھنے کی صورت میں لے لیں. تو کافی حد تک جو ہے وہ، کافی حد تک تو نہیں کہوں گا، زیادہ حد تک جو ہے وہ میرے ہاں بہتری ہے بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی. ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اور ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، سیکھنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور مجھے لگتا ہے کہ ریڈیو ایک درس گاہ ہے جہاں سے تلفظ، لہجہ اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سیکھی جاتی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہیں پر میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا آپ نے لہجہ کہاں سے سیکھا، تلفظ تو چلیں لغت سے سیکھی جا سکتی ہے. میں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ تھے اور انٹرویو میرا ہو رہا تھا، تو ان صاحب نے، دیکھیے بڑی کام کی چیز ہے جو ہوا کیوں، انٹرویو کافی لمبا تھا اور بزرگ اس پار ریڈیو کے پینل کے اس پار، ریڈیو پاکستان میں تھا، اس پار جو ہو رہا تھا اور وہ کچھ لکھ رہے تھے. انٹرویو ختم ہوا، 1 گھنٹے کے دورانیہ کا تھا. میں ان کے پاس گیا جان بوجھ کر، تو ان کو میں نے کہا آپ کچھ لکھ رہے تھے؟ کہتے ہیں جی ہاں بیٹا آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا، بہت اچھا بول رہے تھے. جب انہوں نے تعریف کی تو میں سمجھا کہ اب معاملہ کہیں اور جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 2-3 الفاظ جو ہیں وہ غلط ادا کیے. وہاں سے کچھ چیزیں میں نے سیکھی کہ اچھا لہجہ یہ ہوتا ہے. تو لہجہ سیکھا کہ لفظ ہمارے ہاں جب تک ہم زور نہ ڈالیں کسی لفظ پر اچھا ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. لفظ فیض نہیں، لفظ فیض ہے. لفظ اور نہیں، لفظ اور ہے. یہ لہجہ ہے، یہ آپ کو لغت نہیں سکھا پائے گی. جیسے کہ لفظ ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہم سب اس کو ادا کرتے ہیں، دعا گو غلط ادا کرتے ہیں. لفظ ہے دعا گو، جیسے گفتگو اور دعا گو دونوں فارسی سے آئے ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اس طرح سے چلتے ہیں. تو ہمارے ہاں جیسے آپ میزبان، ہمارے ہاں لفظ تو لفظ میزبان ہے. تو اس طرح کے خیر بہت سے ہیں. تو یہ لہجے ہوتے ہیں بنیادی طور پر، ان پر کام کیا جائے تو آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف جو ہے وہ دل پر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا سائم بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر ایک شاعر ہمیشہ شاعر ہی رہنے کو فوقیت دیتا ہے، لیکن آپ نے نہ صرف شاعری بلکہ آپ ایک وسیع فیلڈ کی طرف اور ناول لکھنے کی طرف بھی گئے. تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو حالیہ ایک آپ کا ناول آیا ہے خواب نگر کے دروازے، اس کو آپ نے لکھنے کا سفر کہاں سے شروع کیا اور اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی، اور آپ کیسے ایک شاعری کی فیلڈ سے ایک وسیع فیلڈ جو کہ ناول کی فیلڈ ہے اس میں آئے؟ جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے لکھنے کے لیے کبھی بھی کسی صنف کا خود سے تعین نہیں کیا. ہوا یوں کہ ہمیشہ سے یہ ہوا کہ غزل نے خود میرا انتخاب کیا، ناول نے بھی ویسا ہی ہوا کہ میں خود حیرت میں مبتلا رہا، اور یہ خوشگوار حیرت تھی کہ ایک کیفیت مجھ پر طاری ہوئی. مجھے لگا جیسے عام اوقات میں رہتی ہے، پھر کوئی غزل ہو جاتی ہے، نظم ہو جاتی ہے، نعت عطا ہو جاتی ہے، وہی صورت ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. میں نے ایک غزل تو قلم بند کر دی، کہہ دی، تو میں مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا. وہ غزل ایک ہی ساتھ ہو گئی اور رات کے اوقات تھے غالباً 12 سے 1 کے درمیان، اور ایک ساتھ وہ غزل ہو گئی. اب اور کتنا ان آنکھوں کو محو خواب کریں، نہ کوئی خوف نہ خدشہ نہ کچھ حساب کریں، تیرے جمال کی لو سے چراغ روشن ہو، ہوائیں جب کبھی انکار انقلاب کریں. یہ ایک کافی طویل ہے، میں نے یہ غزل تھی. تو میں مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، تو ایک مضمون میں نے لکھ دیا، 25-30 صفحات پر مشتمل تھا. میں نے اس کو فوراً سے پھاڑ دیا، لکھتے ساتھ ہی پھاڑ دیا. اب سوچتا ہوں نہیں پھاڑنا چاہیے تھا، وہ کیفیت کا مضمون تھا. اور لگاتار ایک سلسلہ ایسا ہوا کہ میں لکھتا ہی چلا گیا اور مجھے بالکل بھی لاشعوری طور پر میں لکھتا چلا گیا. اور جب ہوش آیا تب تک 320 صفحات مکمل ہو گئے تھے، اور رات ہی کے پہر میں یہ لکھا کرتا تھا. لکھنے کے بعد جب وہ مکمل ہوئے تو میں نے کہا یہ پڑھوں لکھا کیا ہے. تو پڑھنے لگا تو ایک الگ سی کہانی، عجیب سی کہانی، ایک کردار ہے جو حقیقت کی دنیا سے بیزار ہے اور خوابوں کی دنیا کا متلاشی ہے. اور وہ ایک روز تھوڑی سی مختصر سی اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اب یہ بہت پذیرائی بھی اس میں عوام کی طرف سے آئی، پڑھنے والوں نے
اس کو خوب جو ہے وہ اس کو پذیرائی بھی دی اور کافی حد تک یہ چلا بھی. اور میں نے اس کی 1000 کاپیاں چھپوائی تھیں پری بکنگ میں. 316 جو ہیں وہ 4 دن میں جو ہے وہ احباب تک پہنچ گئی. اور اب جو ہے وہ 1 مہینہ ہوا ہے غالباً، ایک مہینہ. اس 1 مہینے کے اندر میں نے 1000 جو کاپیاں چھپوائی تھیں، اب صرف میرے پاس 17 باقی ہیں. تو جی ہاں سائم، جیسے آپ مختلف کالجز میں لیکچرر اور یونیورسٹیز میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور طلبہ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، تو آپ کا روزانہ واسطہ کئی نوجوانوں سے پڑتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کشمیر ڈیجیٹل کے توسط سے آج کے دور کے نوجوانوں کو کوئی پیغام دیں جس سے وہ سیکھیں بھی اور اپنے ارتقاء کے سفر کو طے کریں. ایک جو اہم پیغام جو میں ضرور دینا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمیشہ مثبت سوچیں اور زندگی کے اندر کریٹیوٹی کو لے کر آئیں، تخلیقی ذہن کو پیدا کریں. اس لیے بھی ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہمیں دنیا کے بارے میں سارا علم ہے کہ دنیا میں یہ لڑائی ہے، یہ فساد ہے، اس نے ایسے کپڑے لے لیے، اس کے ہاں یہ گاڑی ہوگی. لیکن ہم جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بارے میں کچھ لکھتے ہیں تو لکھ نہیں پاتے، اس لیے کہ ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا ہوتا. سائم، آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں اور ہم یہ موقع گوا دیں کہ آپ سے آپ کی تخلیق اور آپ کی شاعری نہ سنیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. اختتام پر میں چاہوں گا کہ آپ اپنی شاعری سے ہمارے ناظرین کو محظوظ کریں. ذرا نوازی، میں نظم سنا دیتا ہوں آپ کو. عنوان ہے کم سن. گزشتہ شب ایک کم سن شخص مجھ سے آ کے کہتا ہے، مجھے مٹی سے مورت اور میرے یار کی صورت بنانی ہے، سخنور ہو کوئی تو مشورہ دے دو. میں اس کو دیکھ کر حیران تھا، جو پختگی تھی درج ان معصوم آنکھوں میں، کہ جیسے زندگی بھر تجربوں کی بھیک مانگی ہو. میں پھر کہنے لگا اس سے کہ گھاٹے کا یہ سودا ہے، اگر مٹی سے تم آنکھیں بناؤ گے تمہیں آنکھیں دکھائے گی، تراشو گے زبان اس کی ہمیشہ تم پہ برسے گی. اگر تم دل بناؤ گے ہزاروں خواہشیں بن کر تمہیں تم سے چرائے گی. اگر اپنی محبت کا جو نادر تاج پہنایا خدا خود کو وہ سمجھے گی. ابھی بھی وقت ہے مانو، ارادہ توڑ دو چھوڑو، اسے مٹی میں رہنے دو، اسے مٹی ہی رہنے دو. سو ناظرین، یہ تھے سائم خان راست، جن کی کہانی ہم نے ان سے جانی انہی کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسد علی بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.